دوستو شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں عجیب و غریب خیال آنے لگتے ہیں اور ذہن میں ایسے ہزاروں سوال پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو تجسس میں ڈالے رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتا ہے اور شیعہ حضرات رات کو لائٹیں بند کر کے کون سا شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو انہی سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو شام غریبہ کے بارے میں ہمیں روزانہ طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سے مشہور روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، جن میں خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، اور جب تمام لوگ امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس دروازے کو تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ عالم مجلس پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور پھر مرد و زن مل کر شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، جس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیعہ ذاکر بنایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ شیعہ حضرات کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنی بچوں کو اغوا کر کے ان کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہی نیاز انتہائی شوق سے تقسیم کرتے ہیں۔ دوستو اگر اب حقیقت کی بات کی جائے تو یہ تمام باتیں بالکل من گھڑت اور فضول ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں امن کو خراب کرنے کی سازش ہیں۔ دوستو ایسا ہی ایک انسان اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا، لہٰذا مجھے ان سے روز شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ملتی جو مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی، جن میں سے ایک شام غریبہ بھی تھی، جس کے بارے میں ہمارے مولوی صاحب بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ جب میں میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو مجھے وہ بالکل نارمل انسان ہی لگا، لیکن کچھ عرصے بعد ہم 3 دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، لہٰذا میں نے موقع غنیمت جانا اور مولوی صاحب کی جانب سے کی گئی تمام باتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ جب میں سب کچھ بول چکا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اس نے صرف فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ وقت گزرتا گیا اور اس طرح میرا اس سے واجبی سا تعلق بن گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے تو تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی تمہارے ساتھ واپس پلٹ جاؤں گا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہیں ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولویوں سے لے کر عام دوستوں سے سنی ہوئی تھیں۔ خیر انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑے پہنے امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوستو وہ بتاتا ہے کہ میں ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں، اور اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی، اور اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھیں۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں قہر مچ گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور ہر بار گریہ کے ساتھ آواز بلند ہو جاتی، جبکہ میں صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا، لہٰذا میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک تو ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں۔ جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسوان تک ان کے گال گیلے کر رہے تھے۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگو تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے اور نبی زادیاں دشمن کے نرگے میں ہیں جن کو قید کیا جا چکا ہے۔ اپنی آپ بیتی بتانے والا کہتا ہے کہ اس کا ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی مجھے نیچے تک آنے لگیں۔ ذاکر کہہ رہا تھا آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے لیکن اب شام غریبہ ہے اور اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندیں اور کب آواز بلند ہوئی۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست میرے گلے لگ کے رونے لگا اور بلند آواز سے کہنے لگا کہ یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ دوست اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر دل آزاری نہ کی جائے۔ بے شک ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے شیعہ سنی کی بجائے مسلمان کہلائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام علی اکرم ہے اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔